بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے لوگو، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے، تمہارے خالق اور تمہارے مالک کی طرف سے ایک نصیحت آئی ہے، ایک نصیحت آ چکی ہے۔ شفاء لما فی الصدور، وہ شفا ہے جو دلوں کی بیماریاں ہیں نا، اس کے لیے شفا ہے۔ جو کبر، جو حسد، جو بغض، جو نفاق، جو ہم نے بھی اپنا کوڑ کبار اپنے دل میں بھرا پڑا ہوا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ سارا صاف کر دے گی۔ ایک ایسی چیز اللہ نے نازل کی ہے اس قرآن کی شکل میں کہ یہ جو دلوں میں جتنی بیماریاں ہیں اس کا سب کا صفایا کر دے گی۔ وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ ایک ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ قل بفضل اللہ، کہہ دو پیارے پیغمبر کہ اس اللہ کے فضل کے ساتھ، یہ جو قرآن اللہ کا فضل ہے نا ہمارے اوپر، اس فضل کے ساتھ، وبرحمتہ، اور اس رحمت کے ساتھ، فبذالک، اس قرآن کے ساتھ، فلیفرحوا، تو چاہیے کہ یہ خوش ہو جائیں، ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو کچھ ہم سارا دن اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں۔ جو ہم کچھ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں نا، اس سب سے یہ بہت بہتر ہے۔ اگر ہم یہ والی رحمت، یہ والی ہدایت، یہ والی شفا اکٹھی کر لیں تو ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے جو ہم سارا دن اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنی چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتائی ہیں کہ یہ قرآن ایک موعظہ ہے، یہ قرآن ایک شفا ہے، یہ قرآن ایک ہدایت ہے، یہ قرآن ایک رحمت ہے، یہ قرآن اللہ کا فضل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ پانچوں چیزیں اکٹھی کر لو جوانوں، پانچوں چیزیں اکٹھی کر لو۔ اگر یہ پانچوں چیزیں تم اکٹھی کر لو گے تو یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو ہم سارا دن اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم سارا دن کیا اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں؟ صبح اٹھتے ہیں تو ہم نے کہنا چلو اپنی دکان کھولنی ہے، کوئی کہتا ہے اپنے آفس جانا ہے، کوئی اب گھر بار کا سامان لے کے آنا ہے، کوئی گھر کا فرنیچر لے کے آنا ہے، وہ گھر کی مرمت کروانی ہے، اس کی ڈیکوریشن کرنی ہے، وہ کچھ سیر سپاٹے کے لیے جانا ہے، چھٹیوں منانے کے لیے جانا ہے، ایک شادی پہ جانا ہے۔ ہم اپنے تعلقات کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اپنے دوست احباب کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر بار کے بارے میں، اپنی صحت کے لیے، اپنے بچوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ سارا دن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ذرا ان سارے دن کی جو ہمارے مشغولات ہیں، جو مصروفیات ہیں، ان کی موٹی موٹی چیزیں ہم ذرا نوٹ کر لیں اور ان کو ایک طرف رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی ہے تمہارے پاس، وشفاء لما فی الصدور، اور وہ یہ شفا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ ہدایت ہم نماز میں مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا۔ 5 دن میں 5 دفعہ ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ ہمیں سیدھی بات کا پتہ چل جائے اور پھر اس کے اوپر چلا بھی، اور ہمیں باطل کا پتہ چل جائے پھر اس سے بچا بھی۔ تو ہدایت میں اور دکھانے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، ہمیں ایک، اگر آپ کسی بندے سے پوچھتے ہیں یار یہ فلانی مارکیٹ کس طرف ہے، وہ بتاتا ہے بھائی یہاں سے سیدھا جا، وہاں سے دائیں مڑے گا اور تمہارے رائٹ سائڈ پہ آ جائے گی وہ۔ تو اس نے آپ کو رستہ بتا دیا، لیکن وہ آپ کو اس دکان تک چھوڑ کے نہیں آئے گا۔ ہم اللہ سے یہ نہیں کہتے یا اللہ ہمیں رستہ دکھا، ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں ہمارا گائیڈ بن کے ہمیں وہاں تک چلا اور پہنچا بھی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ گائیڈ اس ٹو دا رائٹ پاتھ۔ جو گائیڈ ہوتا ہے نا، اگر آپ کسی ٹرپ وغیرہ پہ جائیں تو وہاں پہ آپ ایک گائیڈ ہائر کر لیتے ہیں۔ وہ گائیڈ آپ کو، اگر آپ نے کوئی سیر وغیرہ کرنی ہے، پہاڑی علاقے پہ جانا ہے، تو وہ گائیڈ آپ کے ساتھ ساتھ جاتا ہے، آپ کے وہ کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہے، آپ کی رہائش کا بندوبست کرتا ہے، اور آپ کو بتاتا ہے کہ یہ فلانی جگہ پہ آج ہمارا یہ شیڈیول ہے، آج ہمارا یہ شیڈیول ہے، آج ہم نے اتنے بجے یہاں پہ پہنچنا ہے، اتنے بجے یہاں پہ پہنچنا ہے، اور یہ ہمارا پھر واپسی کا ٹائم ہے۔ تو وہ گائیڈ آپ کو ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہے تاکہ آپ کا سارا ٹرپ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں گائیڈ۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہہ رہے ہمیں صرف دکھا، ہم کہہ رہے ہیں اللہ ہمارا گائیڈ بن جا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمارا گائیڈ کب تک؟ جب ہم جنت کے اس مقام پر پہنچ جائیں جو ہمارا ہمیشہ کا رہنے کا مقام ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ اللہ تیرا ہی شکر ہے،
کہ تو ہمیں چلا کے بنا کے ہمارے ساتھ رہ کے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. ہم یہاں پر پہنچنے والے تھے ہی نہیں کبھی تک اگر اللہ نہ ہمیں لے کے آتا یہاں پر. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہر سٹیپ پہ ہمارے ساتھ تھا تو اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا. تو ہمارا اللہ ہمارا گائیڈ بن جائے. ولولا رحمت اللہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا. یہ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل نہ ہوتا تو ہم میں سے کوئی بھی اپنا تزکیہ نہ کر سکتا, کوئی بھی سیدھی رستے پہ نہ چل سکتا, کوئی بھی اس مقام پہ نہ پہنچ سکتا اگر اللہ کی گائیڈنس نہ ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک موعظہ آ گیا ہے, شفاء فی الصدور آ گیا ہے, ایک رحمت آ گئی ہے اور ایک گائیڈ آ گیا ہے. اللہ اکبر. قل بفضل اللہ, اس اللہ کے فضل سے, وبرحمتہ, اور اس اللہ کی رحمت کے ساتھ, فبذالک, اس قرآن کے ساتھ, فلیفرحوا, خوش ہو جاؤ, خوش ہو جاؤ کہ تمہارے پاس یہ ہے. اللہ اکبر. کتنی قدر کرتے ہیں ہم اس کی کہ یہ ہمارے پاس ہے. اگر ہمیں کوئی قرآن کی یا کوئی حدیث کی کوئی بندہ بات بتاتا ہے تو ہمارا پہلا ری ایکشن کیا ہوتا ہے, یار مجھے نہ بتاؤ یار, مجھے یاد لگتا ہے یہ پھر کوئی ٹینشن آ گئی ہے, یہ پھر کوئی مصیبت پڑنی ہے سر کے اوپر, پھر انہوں نے کہنا جی فجر کرو, فجر پڑھو, نماز پڑھو, وضو کرو, یہ پھر کوئی ٹینشن آ رہی ہے. ہمارا پہلا ری ایکشن ہمارے اپنے نفس کی وجہ سے یا شیطان کی وجہ سے یہ بن گیا ہے کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, کیا تم نے اپنا حصہ یہی لیا ہے کہ تم اس کو جھٹلا رہے ہو. یعنی کہ ہمارا پہلا ری ایکشن جب ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہنچتی ہے تو کیا ہوتا ہے, جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ کام کرو تو ہمارا پہلا ری ایکشن کیا ہوتا ہے, ہم اس کو بوجھ سمجھتے ہیں, ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں, ہم اس سے بھاگنا چاہتے ہیں, یا خوشی خوشی اس کو سننا چاہتے ہیں اور قبول کرنا چاہتے ہیں اور عمل کرنا چاہتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری سوچ کے اوپر. اگر تو ہم یہ سوچ لیا ہے نا کہ اللہ اور اس کا رسول ہمارے اوپر کوئی مصیبتیں ڈال رہا ہے, اللہ اور اس کا رسول ہمیں کسی ایسی چیز کی طرف بلا رہا ہے جو بڑی مشکل ہے, جس نے ہماری زندگی کا کھانا خراب کر دینا ہے, جس نے ہماری زندگی میں تنگیاں اور پریشانیاں اور مصیبتیں لے کے آ جانی ہیں, اگر تو ہماری یہ سوچ ہے کہ یہ کچھ اسلام یا یہ جو دین ہے یہ ہم سے کچھ چھیننا چاہ رہا ہے, ہم سے کچھ لینا چاہ رہا ہے, ہمارا وقت کھا جائے گا, ہماری چیز کھا جائے گا, ہمارا مال کھا جائے گا, یہ اگر تو ہماری یہ سوچ ہے تو ہم اس سے بھاگیں گے. تو اگر ہماری یہ سوچ ہے کہ نہیں یہ ہمیں کچھ دے رہا ہے, ہمیں کچھ کسی چیز سے بچا رہا ہے, یہ ہمارا خیر خواہ ہے, یہ ہمیں بہت بڑی کامیابی دینا چاہ رہا ہے, یہ ہمیں سعادت سے نوازنا چاہ رہا ہے, یہ ہمارا کمال بخش رہا ہے, یہ ہمیں ہماری عزت واپس کر رہا ہے, یہ ہمیں کچھ مقام دے رہا ہے, یہ ہمیں کچھ دے رہا ہے, ہم سے کچھ لے نہیں رہا, تو ہم اس کی طرف بھاگیں گے. تو یہ سوچ کی طرف دیکھیں ذرا. اگر ہمیں قرآن اور حدیث کی کوئی بات ملتی ہے, کوئی ہم بات سنتے ہیں, تو اس پہ ہمارا دل اس کی طرف جا رہا ہوتا ہے یا اس سے دور جا رہا ہوتا ہے, ہم سننا چاہتے ہیں یا ہم بھاگنا چاہتے ہیں, ہمارا کس قسم کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. یہ ہر بندہ اپنا بارے میں خود سوچے. جب مجھے کوئی قرآن یا حدیث کی بات سنتی ہے یا سنائی جاتی ہے یا کوئی شیڈیول ہوتا ہے یا ہمیں پتہ ہوتا ہے یار فلانی جگہ پہ یہ کوئی بات ہونی ہے, یا ہم بس رستے میں جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے کان میں کوئی چیز پڑتی ہے, یا ہمارا دوست کو ہمیں کوئی بات بتاتا ہے, یا ہم قرآن کی کوئی آیت سن لیتے ہیں یا حدیث کی کوئی آیت فیس بک پہ سن لیتے ہیں, تو ہمارا ری ایکشن کیا, فرسٹ ری ایکشن دل کے اندر کیا آتا ہے, ہمیں یہ لگتا ہے کہ یار چھوڑو یار, بھاگو اس سے, یہی لگتا ہے یار سنو یار دیکھو کیا ہے یہ. اگر تو یہ بھاگنے والا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری سوچ خراب ہو چکی ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اے پیارے پیغمبر, ہم نے قرآن اس لیے تھوڑا اتارا ہے کہ تمہاری لائف کو میزریبل لائف ہو جائے. ہم نے قرآن اس لیے تھوڑا اتارا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ. ہم نے قرآن اس لیے تھوڑا اتارا ہے کہ تمہیں تکلیفوں, پریشانیوں اور مصیبتوں میں ڈالیں. صبح بھی تمہاری خراب ہو جائے, دوپہر بھی تمہاری خراب ہو جائے, تمہارا کاروبار بھی خراب ہو جائے, تمہارے بچے بھی خراب ہو جائیں, تمہاری زندگی بھی برباد ہو جائے, اس لیے تھوڑا قرآن اتارا ہے ہم نے. یہ تو کافر آگے کہتے ہیں کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم اتنے اعلیٰ تھے ہمارے پاس, ہر بندہ تمہاری عزت کرتا تھا, ہر بندہ تمہارے ساتھ تھا, ہمیں تمہیں اپنا سردار مانتے تھے, تم صادق اور امین تمہیں کہتے تھے. کہ جب سے تم نے یہ قرآن لے کے آ گئے ہو نا, جب سے تم اسلام لے کے آ گئے, تمہاری لائف میزریبل ہو گئی ہے.
تمہیں ہر طرف سے روڑے پڑ رہے ہیں، ہر طرف سے تمہیں گالیاں پڑ رہی ہیں، ہر بندہ تمہارے خلاف ہو گیا ہے، تم لکتے چھپتے پھر رہے ہو، یہ کیا ہو گیا؟ جب سے یہ تم قرآن لے کے آ گئے نا، یہ تمہاری زندگی یہ برباد ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا اتنا مقام تھا، اتنا ان کے پاس پیسہ تھا، بڑی مالدار تھی، ان کا سارا پیسہ بھی ختم ہو گیا۔ اب وہ شیب ابی طالب میں ہیں، پتے کھا رہے ہیں، چمڑے کھا رہے ہیں، ان کا رنگ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جن کو جبریل آسمان سے، اللہ اکبر، سلام لے کے آ رہے ہیں، اللہ کے نبی جبریل کہتے ہیں وہ خدیجہ آ رہی ہے، اس کو کہنا اس کا رب تمہارا رب سلام کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ خدیجہ بھی ساتھ ہے جو ایک علاقے کی سردار عورت ہے، جس کی تجارت کا مال شام اور عراق تک جا رہا ہے، وہ بھی ساتھ ہے، اس کی لائف بھی مزریبل بنی۔ وہ کہہ رہے ہیں دیکھو تمہاری لائف بھی مزریبل ہو گئی ہے، یہ اس کی بھی مزریبل ہو گئی ہے، یہ کیا تم قرآن اور اسلام لے کے آ گئے ہو کہ سارا کچھ ہی تمہارا ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو بندہ بھی 2 منٹ کے لیے سوچنا شروع کرتا ہے یار شاید ایسے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ یہ قرآن اس لیے تھوڑا آیا کہ تمہاری زندگی برباد ہو جائے۔ یہ کیا ہے پھر؟ قد یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے یہ تو ایک نصیحت ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اتنی ہزاروں بیماریاں ہیں دل کی، یہ اس کی شفا ہے۔ اللہ اکبر۔ شفاء لما فی الصدور وہدی ورحمہ، یہ وہ ہدایت ہے جو تمہیں بڑے اعلیٰ مقام تک پہنچا کے چھوڑے گی۔ یہ وہ گائیڈ ہے جو تمہیں صرف بتائے گا نہیں ادھر جا، نہیں، یہ تمہارے ساتھ ساتھ چلے گا، یہ تمہارا ساتھی ہے، یہ قبر میں بھی ساتھی ہوگا، یہ حشر میں بھی ساتھی ہوگا، یہ اللہ کے پاس جا کے، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، انسان کے ساتھ اس کا ایک ساتھی بن جائیں گی اور اللہ کے ہاں جا کے اللہ سے جھگڑا کریں گے، یا اللہ یہ میرے ساتھی کو چھوڑ دے، اس کو معاف کر دے۔ وہ اللہ سے جھگڑا کریں گے یہ دونوں صورتیں، اللہ اکبر۔ یہ وہ ساتھی ہے جو بندے کو کبھی بے وفائی نہیں کرے گا، یہ کبھی بے وفا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہدایت ہے، یہ وہ گائیڈ ہے جو تمہارے ساتھ ساتھ چلے گا، تمہیں ہر سٹیپ پہ گائیڈ کرے گا، یہ والا ڈیسیجن لینا ہے کہ یہ والا ڈیسیجن لینا ہے، یہ اچھا ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ میرے فائدے کی ہے، یہ میرے فائدے کی چیز ہے، یہ اس سے میں کیسے بچوں، اس چیز سے میں کیسے بچوں۔ یہ تمہیں گائیڈ کرتا جائے گا، کرتا جائے گا، کرتا جائے گا، حتیٰ کہ جنت کے اپنے مقام پہ پہنچ جاؤ گے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، وہ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں اس کی طرف ہدایت دی۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، ہم کبھی بھی اس مقام پر کبھی بھی نہیں پہنچنے والے تھے اگر اللہ ہمیں ہمارے ساتھ گائیڈ نہ کرتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پہلی ہی آیت میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہدایت ہے، اللہ اکبر، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تو یہ وہ گائیڈ ہے، تو یہ شفا بھی ہے اور یہ گائیڈ بھی ہے۔ قل، کہہ دو پیارے پیغمبر، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اس سے خوش ہو جاؤ، یہ خوشی کی چیزیں ہیں، یہ کوئی تنگی کی چیزیں نہیں ہیں، یہ کوئی پریشانی کی چیزیں نہیں ہیں، یہ تمہیں تنگی سے بچانے والی چیزیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ چلو اس کو ایک کچھ مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک بندہ ہے، وہ پیسے کماتا ہے، فرض کریں کہ وہ 1 لاکھ روپیہ سال کا کماتا ہے، مہینے کا کماتا ہے، اس کی تنخواہ 1 لاکھ روپیہ۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ بھئی اپنے مال وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، قرآن کہتا ہے کہ اس کے مال میں محروم کا بھی حق ہے اور سائل کا بھی حق ہے، والدین کا بھی حق ہے، بچوں کا بھی حق ہے، اس کی اپنی جان کا بھی حق ہے، مساکین کا بھی حق ہے، یہ زکوٰۃ کا بھی، اس میں سے زکوٰۃ بھی نکالنی ہے، اس میں سے صدقہ بھی نکالنا ہے۔ اب بندہ سوچتا تھا یار یہ کیا مصیبت ہے، پہلے میں نے مہینہ لگا کے محنت کی ہے، اب یہ صدقہ نکالو۔ اللہ تعالیٰ کے کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ اللہ ہے جو بندے کا رزق کشادہ کرتا ہے یا اندازے سے دیتا ہے، یہ اللہ ہے۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ پیچھے اور لے آئے گا۔ نبی علیہ السلام نے قسم کھا کے کہا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، بلکہ جو انسان صدقہ کرتا ہے اللہ پیچھے اور لے آتا ہے۔ اب شیطان کہے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شیطان تمہیں فقر و فاقے سے ڈراتا ہے، وہ تمہارے تو بچے ہیں،
تمہارا تو یہ کام ہے وہ کام، صدقہ دے رہے ہو، تمہارا پہلے ہی کام بڑا تھوڑا ہے، تم کہاں سے صدقہ کر رہے ہو؟ تو صدقہ نہ کرنے والا اور صدقہ کرنے والا کس کے لیے آسانی ہوگی اور کس کے لیے مشکل ہوگی؟ مشکل صدقہ کرنے میں ہے یا مشکل صدقہ نہ کرنے میں ہے؟ یہ بات سمجھ لیں، اس ایک ایگزامپل کو سمجھ لیتے نا، اسی طرح شریعت کے سارے احکامات ہیں. اس کو ایک چیز کو پوائنٹ کو سمجھ لیں. اس بندے نے صدقہ نہیں کیا، صدقہ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے یار مجھے مصیبت میں نہ ڈالو، ٹینشن نہ دو، میں نے پہلے بڑی محنت کی ہے، لاکھ روپیہ بڑی مشکل سے کمایا، اب وہ مجھے استعمال کرنے دو. اگر یہ صدقہ کر دے تو مشکل ہوگی یا صدقہ نہ کرے تو مشکل ہوگی اس کے لیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، یہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، یہ اللہ کے غم اور غصے کو کم کرتا ہے. صدقہ انسان کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. صدقہ انسان کے اندر خوشی اور اطمینان اور سکون اور سکینت پیدا کرتا ہے. صدقہ جب بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے اور مال لے کے آتا ہے. صدقہ اس کے اپنے مال میں اندر برکت ڈال دیتا ہے. صدقہ آنے والی مصیبت اور پریشانی کو ٹال دیتا ہے. وہی گاڑی جو اس کو باہر نکالنے لگا تھا وہ کسی حادثے سے بچ گئی ہے، اب اس کو 10 لاکھ روپے کا نقصان ہونا تھا، وہ بچ گیا. اور جب صدقے والا بندہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ آگ سے بچو، چاہے آدھی کھجور ہی صدقہ کرو، یعنی کہ آدھی کھجور انسان کو جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے. تو اس میں وہ جل کر رہا ہوگا، اب مصیبت میں ہے کہ وہ مصیبت میں ہے. مال دینے سے اور بڑھ گیا، سکون بھی مل گیا، اطمینان بھی مل گیا، خیر و برکت بھی مل گئی، اللہ کا غم و غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، جنت میں اعلیٰ مقام بھی مل گیا، جہنم کی آگ سے بھی بچ گیا، ساری مصیبتوں پریشانیوں سے بھی بچ گیا، مال بھی اور بڑا ہو گیا. تو دینے میں آسانی تھی کہ رکھنے میں آسانی تھی؟ ہاں انتم ہاؤلائی، اللہ تعالیٰ سورہ محمد کی آخری آیت ہے، ہاں انتم ہاؤلائی، تم پھر وہی لوگ تو ہو. اللہ تعالیٰ پھر ہاں انتم ہاؤلائی، پھر تم وہی تو ہو نا. اللہ اکبر. دیکھیں قرآن کا انداز چیک کریں ذرا، پھر بھی بات سمجھ نہیں آتی لوگوں کو، نہیں سمجھ آتی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں انتم ہاؤلائی، تو پھر تم وہی تو لوگ ہو نا. تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں بلایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ومنکم من یبخل، اور تم میں سے ایسے ہیں جو کنجوسی کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، جو بخل کر رہا ہے نا اصل میں وہ اپنے ساتھ بخل کر رہا ہے. اللہ اکبر. جو خرچ نہیں کر رہا اصل میں وہ اپنے آپ پہ خرچ نہیں کر رہا. کتنی بڑی مصیبت ہے کہ بندے کے پاس پیسہ اپنی محنت کا کمایا ہو لیکن اپنے پہ خرچ نہ کر سکے. وہ اپنے پہ خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ کر دو، یہ خرچہ ہے. عقل مند بندے کو یہ بات سمجھ آئے گی، بے وقوف کو سمجھ نہیں آنی یہ بات. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جو بخل کر کے اپنے آپ کو سنبھال کے اپنے پیسے کو، اپنے بینک بیلنس کو بڑھا رہا ہے، اصل میں وہ اپنے ساتھ بخل کر رہا ہے. اصل میں وہ اپنے آپ کو گنوا رہا ہے، اصل میں وہ اپنے آپ پہ خرچ نہیں کر رہا، اپنے آپ سے کنجوسی کر رہا ہے. کیونکہ اگر وہ دیتا تو اللہ نے اس کو اور دینا تھا، اللہ نے اس کے پیچھے مال اور لے کے آنا تھا، اس میں خیر و برکت لے کے آنی تھی، اس کو برائیوں اور مصیبتوں سے بچانا تھا، اس کو جہنم کی آگ سے بچانا تھا، اس کے اوپر اپنی رحمت اور فضل کی بارش کرنی تھی، اس کو سیدھی راہ دکھانی تھی. یہ صدقہ اس کے اللہ کے غم و غصے کو ٹھنڈا کرنا تھا، اس کے گناہوں کا کفارہ بن جانا تھا، بیماریوں اور مصیبتوں کا وہ کی شفا بن جانی تھی وہ صدقہ. تو اس نے صدقہ نہ کیا تو اصل میں اس نے اپنے ساتھ کنجوسی کی. حالانکہ وہ اپنے پاس پیسہ رکھ کے یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں یہ میں خود کماؤں گا، میں خود استعمال کروں گا، یہ میرا ہے. حالانکہ یہ خود نہیں، یہ تو اپنے لیے وبال جمع کر رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا تو یہ جو مال اس نے جس کو صدقہ نہیں دیا ہوگا یا زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، یہ اس کے لیے ایک تختی کی طرح کا بن جائے گا. ایک چپٹی سی تختی ہوگی، یہ قیامت کے دن کا بھی جہنم میں نہیں گیا بندہ، جو مسلسل جہنم کی آگ میں تپائی جائے گی. فتقویٰ بہا جباہہم وقبول، اس کے ساتھ اس کو تپایا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، چکھو اس کا مزہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا ہوا تھا خزانہ. اور قارون کا تو خزانہ اسی کے ساتھ لے کے ڈوب گیا. اس کو کیا قارون جو اکٹھا کر رہا تھا اس کو کوئی فائدہ ہوا؟ نہیں فائدہ ہوا. تو اس سارے بات کا مقصد کیا ہے کہ ہماری سوچ میں بگاڑ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دینے میں مال کم ہو جائے گا،
حالانکہ نہ دینے میں کم ہوگا. ہم کہتے ہیں دیا تو مجھے مصیبت پڑ جائے گی تو کم ہو جانا ہے, حالانکہ نہ دینے میں مصیبت ہے. ہم کہتے ہیں ہم اکٹھا کر لیں گے تو یہ بڑھ جائے گا, حالانکہ یہ دینے سے بڑھے گا. ہم کہتے ہیں میں اکٹھا کر لوں گا تو میرے بڑے کام آئے گا, حالانکہ دینے میں کام آئے گا. ہم کہتے ہیں اکٹھا کر لیں گے تو میں بڑیاں خوشیاں مل جائے گی, حالانکہ خوشی دینے میں ہے. ہم کہتے ہیں اکٹھے کر لیں گے تو ہم ہر طرح کا فائدہ کما سکتا ہوں, میں گاڑی لے سکتا ہوں, بنگلہ لے سکتا ہوں, حالانکہ دینے میں اس کو سارا کچھ ملے گا. کیوں کہ اللہ اس کی گاڑیوں میں, اس کے گھر میں بھی برکت ڈالے گا. تو ہماری سوچ کا بگاڑ ہے. یہی حال ہماری نماز کا ہے. ہم کہتے ہیں میں گیا تو مصیبت ہے, کہاں 5 دفعہ جاؤں, حالانکہ جانے میں خوشی ہے. وَجُعِلْتُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِ لِي فِي الصَّلَاةِ, نبی علیہ السلام فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم نے آنکھوں کی, ہم ویڈیو گیم کھیل رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں, مطلب یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم فٹ بال کا میچ دیکھ رہے ہیں, پتہ نہیں یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کبھی بھی ٹھنڈک نہیں ہو سکتی ہے. تھوڑا سا فائدہ ہوگا پھر بوریت. کبھی وہ لطف ہمیں آیا ہی نہیں, وہ نماز والا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اے بلال اذان دو, اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کسی اذان میں, ہمیں ٹھنڈ پہنچاؤ. اللہ اکبر. وہ جب بندہ اللہ کی طرف جاتا ہے نا, اور جب اللہ سے ایک ہم کلام ہوتا ہے, اس سے مناجات کرتا ہے, اس کا جو لطف ہے نا, جس کو کبھی ایک دفعہ بھی وہ مل گیا نا, وہ باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دے گا. لیکن وہ شیطان اس طرف جانے نہیں نہ دیتا, وہ تو انسان کو بوجھ لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین, یہ نماز پڑھنا بڑا مشکل کام ہے, مگر اس کے لیے نہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. ڈرنے والے کون ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. تو مطلب کیا کہ ہم جب ہمیں قرآن اور حدیث کی کوئی بات ملتی ہے, کوئی حکم ملتا ہے, ہم اسے الٹا لیتے ہیں کہ سیدھا لیتے ہیں؟ ہم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, یا ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے اوپر کوئی چٹی ہے, یہ ہمیں کوئی مصیبت پڑ رہی ہے. تو ہماری سوچ بگڑ چکی ہوئی ہے. ہم نے اپنی سوچوں کو ٹھیک کرنا ہے. یہ قرآن, یہ اسلام, یہ دین, یہ شریعت ہمیں کچھ دینی آئی ہے, ہمیں کچھ سعادت مند بنانے آئی ہے, ہمیں کچھ کمال کا انسان بنانے آئی ہے, ہمیں کچھ حیات طیبہ دینی آئی ہے, ہمیں کچھ سرور دینے آئی ہے, ہمیں کچھ خوشی دینے آئی ہے, ہمیں کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک دینے آئی ہے, ہمیں کچھ عزت اور شرف دینے آئی ہے, ہمیں اپنا مقام یاد دلانے آئی ہے. اللہ اکبر. ہمیں اپنے رب سے کنیکشن بنانے آئی ہے, ہمیں جنت الاعلی, جنت الفردوس دینے آئی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ بہت کچھ دینا چاہ رہا ہے, اسی لیے اس نے یہ قرآن, یعنی کہ جب پہلی دفعہ آپ کوئی چیز سنیں تو پہلا ذہن میں یہی خیال ہے کہ اللہ کچھ ہمیں دے رہا ہے, لے نہیں رہا. شیطان کہتا ہے لے رہا ہے تم سے کچھ, یہ تمہارا ٹائم لے رہا ہے, یہ تمہارا جسم لے رہا ہے, یہ تمہاری جان لے رہا ہے, یہ تم سے کچھ لینا چاہ رہا ہے, تمہارا مال حذف کر رہا ہے, تمہارا کام حذف کر رہا ہے. یہ تو کہے گا صبح اٹھو, 5 وقت کی نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, یہ تمہیں یہ کچھ کہے گا. تو شیطان ہمیں یہ چٹی سمجھاتا ہے کہ یہ چٹی ہے تمہارے اوپر. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ چٹی نہیں ہے, یہ تو رحمت ہے, یہ تو فضل ہے, یہ تو شفا ہے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, اس سے خوش ہو جاؤ, جو اللہ دے رہا ہے اس سے خوش ہو جاؤ. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. تو ہم سارا کچھ موٹا موٹا اکٹھا کریں کہ ہم سارا دن میں کیا اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں, یہ اس سے کہیں بہتر ہے. اللہ تعالیٰ اس کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچ کے بگاڑ سے بچائے. جب ہم پہلی دفعہ قرآن اور حدیث کی کوئی بات سنیں تو سوچ یہ آئے کہ یہ کچھ مجھے دے رہی ہے, کچھ ہم سے لے نہیں رہی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ یہ والی سوچ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.